کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج، اور پھر ساتھ یہ ہے کشمش، پنیر، کھجور، گندم، جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے، وزن وہی رہے گا۔ ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا، اس میں بھی داخل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے۔ تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں، میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر۔ تو شکر الحمدللہ ماموں پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج۔ ہاں وہ ماموں کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے نا کہ ایک آدمی کی طرف سے کتنا صدقہ فطر ادا کیا، اس کے بارے میں جو پکی اور صحیح بات وہ ہے یہ کہ اگر گندم کے علاوہ دوسری چیزوں سے صدقہ فطر دیا جائے نا، جنسی دینی ہو، کھجور یا جو وغیرہ، تو 1 سوا ہے، 2.5 کلو، اور اگر ہے گندم تو 1.25 کلو، آدھی ہے دوسروں کی نسبت۔ پکی بات یہ ہے، جھگڑے کی باتیں تو ختم ہی نہ ہوتی، گندم نصف سا، دوسری جن سے جو ہے وہ سا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جرمی نے باقی چیزوں کی طرح مسائل کے اندر ہی بہت ساری ڈنڈیاں ماری ہیں، اور صدقہ فطر کے حوالے سے مرزا جرمی نے کئی ایک بیانات دیے ہیں۔ ابھی ایک لیٹسٹ بیان دیا، اور سابقہ بیانات میں بھی مرزا جرمی نے بہت ساری خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت باتیں کی ہیں، اور کذب بیانی اور جھوٹ کا سہارا لیا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیا ہے اور فرار سے کام لیا ہے۔ مرزا جرمی نے صدقہ فطر کا بیان کرتے ہوئے صدقہ فطر کی مقدار کا جب مسئلہ بیان کیا، ایک جھوٹا دعویٰ یہ کیا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب گندم سے صدقہ فطر دیا جائے گا تو گندم سے ایک مکمل سا صدقہ فطر نکالا جائے گا، اس پر امت کا اجماع ہے۔ پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ 1 سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر، الحمدللہ، چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو، بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے، منقع ہو، کوئی اور چیز ہو، کشمش ہو، سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے۔ لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی۔ یہ مرزا جرمی کا دنیا کا وہ بدترین جھوٹ ہے جس کو مرزا جرمی قیامت کی صبح تک سچ ثابت نہیں کر سکتا۔ جب ہم دلائل کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو دلائل اس بات پر ہیں کہ جمہور صحابہ اور جمہور تابعین اور اجلہ ائمہ، اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ صدقہ فطر اگر گندم سے نکالا جائے گا تو وہ نصف سا گندم نکالی جائے گی۔ اسی طرح مرزا جرمی نے یہ دعویٰ کیا کہ نصف سا گندم صدقہ فطر دینے کی بدعت حضرت امیر معاویہ نے ایجاد کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے شروع کی ہے، اور نعوذ باللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے سنت کو بدل دیا اور بدعت جاری کی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدعت جاری کی ہے، نصف سا گندم والی۔ یہ جو امت کے اندر بدعت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی، یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بدعت ہے۔ یہ ہے اصل وچ گل اور کوئی مرزا جرمی کا بالکل جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آئے گی۔ اور مرزا جرمی نے صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود روایات کے اندر من طعامن کا ترجمہ کیا ہے گندم، اور یہ ترجمہ مرزا جرمی نے کیا اسلام 360 ایپ سے لے کر، جبکہ طعام کا ترجمہ گندم کرنا غلط ہے، اور اس کی تغلیط اور خود علماء اور محدثین کے حوالہ جات اس پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب ہم نے جو کی شکل میں، منقع کی شکل میں، کھجور کی شکل میں اور پنیر کی شکل میں جب ہم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو حدیث کے اندر اس کی مقدار موجود ہے، اور وہ ہے مکمل 1 سا۔ لیکن جب گندم سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو اس کی مقدار نصف سا ہے، اس کی مکمل سا نہیں ہے۔ اب مرزا کے پاس کوئی ایک بھی سند صحیح کے ساتھ ایک حدیث موجود نہیں ہے
جس میں صدقہ فطر کی مقدار گندم کی شکل میں اگر ادا کی جائے تو وہ 1 سا ہو، 1 سا گندم، اس پر ایک بھی صحیح حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر موجود نہیں۔ اور یاد رہے کہ گندم کے لیے عربی کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں 3 طرح کے الفاظ، نمبر 1 الحنطۃ، نمبر 2 برن، اور نمبر 3 قمحن۔ حنطہ، برن اور قمحن، یہ 3 الفاظ گندم کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث کے اندر بھی ایک حدیث صحیح موجود نہیں ہے جس میں ایک مکمل سا گندم کی صدقہ فطر میں مقدار بیان کی گئی ہو۔ مرزا نے صحیح بخاری مسلم کی احادیث کو بیان کیا اور اس میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا ترجمہ کر دیا گندم، اور وہ ہے من طعام۔ صحیح بخاری کے اندر 1506 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام، ہم عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طعام سے، کھانے سے 1 سا صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ لفظ ہے من طعام، یہ من طعام لفظ عام ہے اور اس کی پھر آگے تخصیص کر کے خاص طور پہ اس کا کھانوں کا ذکر کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاع من شعیر، وہ کھانا کیا تھا، وہ جو میں سے 1 سا نکالتے تھے، او صاع من تمر، اور کھجور میں سے 1 سا نکالتے تھے، او صاع من اقط، اور پنیر میں سے نکالتے تھے، او صاع من زبیب، اور منقع میں سے 1 سا نکالتے تھے۔ 4 اجناس حضرت ابو سعید خدری نے اس طعام کی بیان کی ہیں۔ پہلا لفظ عام تھا اور پھر خاص اس کا ذکر کر دیا، اس میں گندم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں، اور غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی کی جلد 3 صفحہ 279 پہ امام ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے لکھا۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وَهَذَا غَلَطٌ مِّنْهُ، ترجمہ گندم کرنا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1510 نمبر حدیث میں یہی الفاظ ہیں کہ ہم 1 سا جو وہ کھانے سے نکالتے تھے، اور وہ کھانا ہمارا کیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ وَقَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُّ وَالتَّمَرُ، ہمارا کھانا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 4 چیزیں تھیں، جو تھے اور منقع تھا اور پنیر تھا اور کھجور تھی، یعنی یہ 4 چیزیں ہمارا کھانا تھا۔ تو جس کھانے سے ہم 1 سا نکالتے تھے اس کی تفسیر حضرت ابو سعید نے فرما دی، وہ صحیح بخاری کی 1510 نمبر حدیث کے اندر وہ کھانا 4 چیزیں تھیں، وہ جو تھے، کھجور تھی اور منقع تھا اور پنیر تھا۔ اس میں گندم کا ذکر ابو سعید خدری نے بیان نہیں کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی اس مفسر حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، بلکہ مفسر حدیث جو تفسیر کرنے والی ہے پچھلی حدیث کی، اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ گندم کا ذکر ابو سعید خدری نہیں فرما رہے۔ جو سا ادا کیا جاتا تھا وہ گندم نہیں تھی، بلکہ وہ کیا تھی، وہ پنیر تھا، جو تھی اور منقع اور کھجور تھی۔ اس کے علاوہ ناصر الدین البانی نے صحیح ابن خزامہ کی تحکیم کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث امام ابن خزامہ 2406 نمبر لے کے آئے، اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم تکن الصدقۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا التمر والزبیب والشعیر ولم تکن الحنطۃ، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں صدقہ فطر جو دیا جاتا تھا وہ کھجور تھی اور منقع تھا اور جو تھے، ولم تکن الحنطۃ، کہتے ہیں کہ گندم نہیں تھی، یعنی کثرت کے ساتھ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گندم جو ہے وہ نہیں تھی۔ عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث جو کہ صحیح ابن خزامہ کے اندر موجود ہے اور جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا، اس حدیث کو مرزا جرمی اپنے بابے کے کہنے کے مطابق صحیح مان لے، اور اس حدیث کے مطابق بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ گندم کا طعام کے اندر طعام کا ترجمہ گندم کرنا یہ ترجمہ حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ اب آ جائیں ان احادیث اور روایات کی طرف کہ جس میں پوری مکمل تفسیر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جن کے پاس گندم ہوتی تھی وہ گندم سے مکمل 1 سا نہیں بلکہ نصف سا ادا کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو شیخ شعیب ارناؤت نے صحیح قرار دیا۔ وہ حدیث
7710 نمبر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی زکات الفطر علی کل حر و عبد و ذکر او انثی صغیر او کبیر فقیر او غنی صاع من تمر او نصف صاع من قمح، فرماتے ہیں ان تمام اجناس سے اگر آپ نے صدقہ فطر ان تمام لوگوں کے لیے دینا ہے تو وہ 1 سا اور نصف صاع من قمح، اگر گندم دینی ہے تو وہ کتنی دینی ہے؟ نصف سا دینی۔ اس حدیث کو عرب محقق شیخ شعیب ارناؤت نے صحیح قرار دیا، اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری حدیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے 27475 نمبر، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کننا نؤدی زکات الفطر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین من قمح، یہ یاد رہے کہ 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں اور 2 مد بنتے ہیں نصف سا، آدھا سا۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ ہم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر گندم سے صدقہ فطر یعنی زکوٰۃ جو فطرے کی ادا کرتے تھے تو ہم 2 مد یعنی نصف سا ادا کرتے تھے، تو نصف سا گندم صدقہ فطر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کو شیخ شعیب ارناؤت نے جس کو صحیح کرا دیا، اور اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنن نسائی کے اندر 1580 نمبر حدیث ہے، ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ یہ نسخہ میرے پاس موجود ہے 1580 نمبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے مقام پہ خطبہ دیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض صدقۃ الفطر علی الصغیر والکبیر والحر والعبد والذکر والانثی نصف صاع من بر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام افراد کی طرف سے گندم میں سے نصف سا صدقہ فطر جو ہے اس کو فرض فرمایا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس کو ناصر الدین البانی نے لکھا ہے صحیح المرفوع منہ، اس کا جو مرفوع حصہ ہے وہ صحیح ہے، اور مرفوع حصہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کی صورت میں نصف سا صدقہ فطر جو ہے اس کو مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے فتاوی جات موجود ہیں، مصنف عبدالرزاق کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311 سے لے کر یہ مسلسل فتاوی جات موجود ہیں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر کا فتویٰ، اور اس کے علاوہ تابعین کے فتوے، سیدنا عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، اور حضرت ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، بڑے بڑے اجلہ جلیل القدر صحابہ اکرام علیہ مردوان، ان کا موقف یہی ہے کہ وہ گندم سے اگر صدقہ فطر نکالتے ہیں تو وہ نصف سا نکالتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 673 کے تحت یہ لکھا ہے وقال بعض اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ من کل شیء صاع الا من البر، اصحاب نبی اہل علم صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کا موقف یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ باقی اجناس میں سے اگر آپ نے دینا ہے تو 1 سا الا من البر، مگر گندم میں سے کتنا دینا، فإنہ یجزی نصف صاع، گندم میں سے اگر آپ نصف سا دیتے ہیں تو وہ کافی ہو جائے گا۔ وہو قول سفیان الثوری وابن المبارک، یہی قول ہے امام سفیان ثوری کا اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا اور اہل کوفہ کا، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍ، اور اہل کوفہ وہ گندم سے نصف سا دینے کے قائل تھے۔ اور امام ابن عبد البر اندلسی نے تمہید کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137 پہ لکھا ہے وقال الثوری وابو حنیفہ واصحابهما یجزی من البر نصف صاع، امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب کا موقف یہ ہے کہ گندم میں سے نصف سا کافی ہو جائے گا۔ وروی ذلک عن جماعت من الصحابۃ وجماعت التابعین بالحجاز والعراق، عراق اور حجاز مقدس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت اور تابعین کی جماعت کا بھی یہی موقف ہے کہ گندم سے نصف سا کافی ہو جائے گا اور گندم میں سے نصف سا ہی واجب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ مصنف عبدالرزاق کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے، جس کو شعیب ارناؤت نے صحیح قرار دیا،
اور اس کے علاوہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان موجود ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں گندم میں سے نصف سا یعنی 2 مد یعنی نصف سا دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ احادیث صحیحہ میں، جو کہ اسلام 360 ایپ کے اندر موجود ہے، 1799 نمبر روایت، یہی روایت مصنف عبدالرزاق میں 5785 نمبر موجود ہے۔ حدیث مرفوع لے کے ناصر الدین البانی، اور اس حدیث کو سلسلہ تو حدیث صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادو صاع من بر او قمح بین اثنین، تم صدقہ فطر ادا کرو 1 سا گندم میں سے 2 آدمیوں کی طرف سے، یعنی 2 آدمی اگر 1 سا گندم ادا کرتے ہیں یعنی نصف سا آدھا تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس مرفوع حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ مرزا نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت ایجاد کی ہے اور انہوں نے سنت کے خلاف کام کیا، جبکہ سنن ابی داؤد کے اندر اسلام 360 ایپ نکال لیں 1614 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما کانا عمر رضی اللہ عنہ وکثرت الحنطۃ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا تو گندم اس وقت کثیر ہو گئی، زیادہ ہو گئی، جعل عمر نصف صاع حنطۃ، حضرت عمر نے گندم کا آدھا سا قرار دیا مکان صاع من تلک الاشیاء، ان تمام اشیاء کی جگہ پہ، یعنی کشمش کی جگہ پہ، منقع، کھجور، جو وغیرہ کی جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف سا گندم کا اس کی جگہ پہ قرار دیا۔ تو اگر یہ بدعت ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو پھر اس بدعت کا جو موجد ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، حضرت امیر معاویہ نہیں۔ اور اگر نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کہتا امیر معاویہ نے بدعت ایجاد کی، حالانکہ یہ بالکل بات سرے سے غلط ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت امیر معاویہ کے اس موقف کو قبول کیا اور اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا موقف رکھا۔ صحیح مسلم اٹھا کر دیکھ لیں، صحیح مسلم کے اندر تفصیلی حدیث 2284 نمبر حدیث موجود ہے، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری شام کی جو گندم ہے جب ہم اس میں سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس میں سے نصف سا ادا کریں گے، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، تمام لوگوں نے اس کو پھر قبول کر لیا۔ اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا؟ یہ تحفۃ الاحوذ ہے، عبد الرحمن مبارک پوری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 279 پہ عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد عالم نے لکھا فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ الْمُرَادُ بِالنَّاسِ الصحابہ رضی اللہ عنہم، جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے اس موقف کو قبول کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ تو جمہور صحابہ، جمہور تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور اہل کوفہ، اہل حجاز اور اہل عراق کا موقف یہی ہے۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ مرزا جرمی نے جہاں یہ مسئلہ بیان کیا کہ ان اجناس کی جگہ پہ صدقہ فطر کے لیے آپ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، تو اس میں مرزا جرمی نے مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا فتویٰ پیش کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے خط لکھا تھا کہ آپ ان لوگوں سے صدقہ فطر نصف درم قبول کر لیں، تو چونکہ تابعی کا فتویٰ لہٰذا آپ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور مرزا نے جو سکین دکھایا نا، اس کے نیچے جو روایت ہے اس کا روایت میں نمبر آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں، اس پہ نمبر ہے 10,469 اور 10,470، یہ 2 روایتیں ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے والے سے۔ 10,470 نمبر روایت کے اندر قرہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جو صدقہ فطر کے حوالے سے خط لکھا، اس میں یہ لکھا نصف صاع عن کل انسان، کہ جب آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو ہر انسان کی طرف سے نصف سا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یعنی گندم کی بات ہو رہی ہے، گندم جو ہے وہ نصف سا صدقہ فطر دیا جائے گا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ جمہور صحابہ، تابعین اور جمہور امت کا موقف یہی ہے کہ گندم سے صدقہ فطر نصف سا نکالا جائے گا۔